السلام علیکم ویورز، آج پھر کچھ کالے کال، جس میں سے پہلا یہ ہے جو خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے ہے، بچوں کے لیے ہے، ٹین ایجز کے لیے ہے، جو ماسٹر یونیورسٹی لیول، کالج لیول، اے لیول آن ورڈز، وہ لیول کا بچہ شاید، لیکن بہرحال کہتے ہیں قدرت کسی کے اندر ایسی خواہش ہی پیدا نہیں کرتی جس کی تکمیل کا جوہر اس کے اندر پیدا نہیں کرتی پہلے. یعنی یہ ایک عجیب و غریب بات ہے. خواہش معمولی نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ کے اندر شدت سے کسی چیز کی خواہش ہے، اس میں تاریخ میں بے شمار، ہماری سب کانٹیننٹ کی تاریخ میں بے شمار مثالیں ہیں. مثلا محمد رفیع، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، ون آف دا گریٹسٹ سنگرز، ون آف دا گریٹسٹ کیا جو ریکارڈڈ ہیں، ان میں سے تو شاید ویسی آواز دوبارہ آئی نہیں. تو وہ ایک مزدور گھرانے سے تھے جس کا موسیقی سے، گائکی سے قطعاً کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن وہ اتنے obsessed تھے کہ آئی وانٹ ٹو بیکم اے سنگر، کہ وہ امرتسر سے مائیگریٹ کر کے لاہور آئے. یہاں ایک محلہ تھا چمالہ، وہاں سے اپنے ایک دوست کے ساتھ وہ بھاگے بامبے، جسے اب پتہ نہیں ممبئی کہتے ہیں کیا، سنگر بننے کے لیے. کوئی تربیت ہے سچ نہیں، گھرانہ اس طرح کا نہیں. اور وہ کیسے گئے؟ وہ اتنا معصوم واقعہ ہے کہ انہوں نے اور ان کے دوست نے گھر سے، پیسے تو ان کے پاس نہ ہونے کے برابر تھے، بمشکل کرایہ بھی شاید، اور کچھ چند دن کے لیے وہاں فٹ پاتھوں پہ سونے کے لیے. دے ور مینٹلی پریپیئرڈ، دونوں دوست تھے. تو وہ گھر سے انہوں نے دو تکیے کے غلاف انہوں نے اپنے گھروں سے لیے. معصوم اتنے تھے کہ چنوں سے بھرے، یہ بھنے ہوئے چنوں سے بھرے، کہ چلو کوئی نہ کوئی چانس تو مل ہی جائے گا، ورنہ آہستہ آہستہ چنے کھاتے رہیں گے، پانی بھی کسی نلکے ولکے سے پی لیا کریں گے. دس از ہاؤ ہی اسٹارٹیڈ. یقین نہیں آتا. اس طرح جو صادقین ہمارے بہت بڑے پینٹر ہیں، اب ان کا تو کوئی تعلق نہیں تھا اس کے ساتھ. بے شمار مثالیں ہیں زندگی میں. سو قدرت بے رحم نہیں ہے. یہ شوقیہ فنکاری کی میں بات نہیں کر رہا. وین یو آر obsessed، بالکل آپ پہ خواہش بہت زیادہ ڈومینیٹ کری کہ میں نے یہ کرنا ہے، تو پھر وہ کریں آپ. قدرت آپ کو سپورٹ کرے گی، چونکہ آپ یقین رکھیں قدرت واقعی بے رحم نہیں ہے کہ انسان میں ایک ایسی خواہش اس کے اندر، تگڑی خواہش کی بات کر رہا ہوں، ایویں روٹین میں نہیں، کہ وہ ایک ایسی خواہش کسی انسان کے اندر رکھ دے جس کے لیے اس نے اس سے پہلے اس کی صلاحیت نہ رکھی ہو. سو یہ جو ہے کہ اچھا، اب چلتے ہیں دوسرا، کہ زندگی کے انجن میں ریورس گیئر نہیں ہوتا. میں اس ادھیڑ عمری میں، کیا بڑھاپے میں اپنے زمانے کے بارے میں بات کرتا ہوں. ایسے ہوتا تھا، یہ کلچر تھا، لوگوں کے ریلیشن شپس اس طرح کے تھے، رہتل ہماری اس طرح کی تھی، تعلقات لوگوں کے اس طرح کے تھے، اکانومی اس طرح کی تھی. اچھا، وہ یہی کچھ میں اپنے بزرگوں سے سنتا تھا، اور یہی کچھ میرے بزرگ جب اپنے بزرگوں کو کوٹ کیا کرتے تھے. ایسا ہوتا نہیں. نوسٹیلجیا ہوتا ہے، ماضی پرستی ہوتی ہے، یادیں ہوتی ہیں، لوگ ہوتے ہیں، ماں باپ سے لے کے دوستوں تک، وہ آہستہ آہستہ پہ بچھڑتے جاتے ہیں. تو وہ ایک اور طرح کی چیز ہے جو بندہ مس کرتا ہے. مثلا میں لاہور میں اب اجنبی ہوں. میں آئی ایم لیونگ ان دا سٹی فار دا لاسٹ مور دین 50 ایئرس. تو آئی واز 17 جب میں یونیورسٹی میں آیا ایز این انڈر گریجویٹ. تو اب مجھے شہر، مجھے وہ لگتا ہے نہیں، میں اس شہر کو مس کرتا ہوں. حالانکہ آج کا لاہور اس لاہور سے کئی معنوں میں بہت امپروو کر چکا ہے. لیکن پھر وہی بات، یہ سمجھ لینا چاہیے ہمیں کہ زندگی کے انجن میں ریورس کا کوئی گیئر نہیں ہوتا. یہ آگے جاتی ہے، ریورس میں نہیں جاتی. اچھا، پھر ایک اور چھوٹا سا، خاص طور پہ اگین میں کہہ رہا ہوں یوتھ کے لیے، نوجوانوں کے لیے، کہ کامیابی ہمیشہ کانٹوں میں لپٹی ہوتی ہے. یعنی
کامیابی کا آپ سمجھ لیں کہ ایک ڈائمنڈ ہے، ایک قیمتی پتھر ہے، ایک موتی ہے، اس کے گرد کانٹے ہوتے ہیں، اور وہ کانٹے بڑے نوکیلے ہوتے ہیں، زہریلے ہوتے ہیں اور بے شمار ہوتے ہیں. ان کو ننگے ہاتھوں سے، بغیر کسی دستانے سے میری مراد ہے شارٹ کٹ، نو شارٹ کٹ، ان کو ہٹا کے سکسیس کے اس موتی تک، اس ڈائمنڈ تک پہنچنا. سو ایکسپیکٹ نہ کریں جو چیز آسانی سے ملتی ہے وہ اتنی قابل قدر نہیں ہوتی. اس کی ایک سادہ مثال ہے کہ عزت راتوں رات نہیں ملتی، دولت راتوں رات مل سکتی ہے. لاٹری نکل آئی، ہمارے جیسے ملکوں میں تو خیر پرائز بانڈ بھی ہیں 5-10 لاکھ، پتہ مجھے نہیں پتہ، میں نے تو کبھی نہیں لیا، مجھے نہیں پتہ کتنے کے ہوتے ہیں، لیکن جو ترقی یافتہ دنیا ہے وہاں تو ملینز آف ڈالرز میں ہوتے ہیں. سو یہ ذہنی طور پہ تیار ہونا چاہیے کہ یہ کانٹے جو ہیں یہ ان کو ہٹا کے میں نے وہاں تک پہنچنا ہے. اچھا، پھر ایک بات کہ زلزلے بنیادوں کا امتحان ہوتے ہیں اور ناکامیاں ارادوں کا امتحان ہوتی ہیں. زلزلہ آتا ہے، کئی عمارتیں ڈھہ جاتی ہیں، کئی قائم رہتی ہیں، کیوں؟ ان کی بنیادیں مضبوط ہوتی ہیں. اسی طرح جو تگڑا آدمی ہوتا ہے، جو فوکسڈ ہوتا ہے، جو ہارڈ ورکنگ ہوتا ہے، وہ اس کے ارادوں کے سامنے ناکامیاں ہار جاتی ہیں. اچھا، پھر ایک ہے جو ذرا بڑی عمر کے لوگوں کے لیے کہ گھر کو سرائے اور سرائے کو گھر نہ سمجھو، یا یوں کہہ لیں کہ گھر کو ہوٹل اور ہوٹل کو گھر نہ سمجھو. وجہ گھر گھر ہوتا ہے، اس میں بے شمار ایسی شاید کمفرٹس ہوتی ہوں، ایک بیل دی تو ویٹر بھاگا آ گیا، وہ نہ ہو، لیکن جو وارمتھ، جو خوشی، جو اپنائیت گھر میں ہوتی ہے وہ آپ کو ہوٹل میں یا سرائے میں نہیں ملے گی. تو سرائے کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو گھر میں نہیں ملیں گی. دونوں کا اپنا اپنا مقام ہے. اور آخری بات آج کے اس کالے کالوں والے سیشن کی کہ میں تمہارے لیے دروازہ تو کھول سکتا ہوں، لیکن اس میں داخل آپ نے خود ہونا ہوگا. یہ بیسیکلی انسپائرڈ ہے یہ کال، اور انسپریشن سے چلتی ہے دنیا. وہ جو کہتے ہیں انگلش کا ہے ایک محاورہ کہ یو کین ٹیک دا کیمل اور دا ہارس ٹو دا ریور بٹ یو کانٹ میک ہم ڈرنک. آپ گھوڑے کو یا اونٹ کو دریا تک تو لے جاتے ہو، پانی اس نے خود پینا ہے. سو دس از ہاؤ لائف از.